انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالنا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, اللہ کہتے ہیں دوسرا کام کرنا پڑے گا بھوک کے دن ایسے لوگوں کو کھانا کھلانا. یتیمن ذا مقربہ, اپنے قریبی رشتہ دار کو جو یتیم ہو. او مسکینن ذا متربہ, یا ایسے غریب کو جس کو بھوک نے اس کے پیٹ کو مٹی سے ملا دیا ہو. ایسے لوگوں کو تلاش کر کر کے اس نے ان کو کھانا نہیں کھلایا. آنکھوں کا شکر. اللہ کیا مانگ رہے ہیں ہم سے, ان کی قیمت کیا مانگ رہے ہیں؟ قوم کے پست لوگوں کو تلاش کر کر کے ان کا خیال کرو اور ان کی حاجتیں پوری کرو. آج معاشرے میں یہ چیز نظر آ رہی ہے؟ تلاش تو ہے ہی نہیں. جو بھکاری سامنے آیا نا, فراڈی ایک نمبر کا, جو کمبخت ہر مسجد میں وہی بھیس بدل کے جا رہا ہوگا. ایسے ایسے بھکاری ہیں. شاپر میں نا وہ 50-50 آیا کرتا تھا پرانے زمانے میں. اس میں دکھایا بھکاری صاحب جو ہے وہ چندہ بندہ اکٹھا کیا, ایک شاپر پاس میں رکھا ہوا ہے, پورا اکٹھا کر کے تھیلا بھرا, اس کے بعد 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کے رات کو گھر جا رہے ہیں. جاب ہے, ٹائی پہن کے کیا کر رہے ہیں؟ بیگم سمجھ رہی ماشاءاللہ کسی اچھی کمپنی کے مینیجر نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے. ایک صاحب نے مجھے خود اپنا واقعہ سنایا. کہہ رہے ہم 3 پیس سوٹ ٹائی میں نکلتے تھے اور پھر وہاں جا کے دھوتی بنیان پہنا اور یہ سارے الٹے سیدھے کام کیے. شام کو واپسی پہ دوبارہ کہیں گئے, کسی مسجد کے لیٹرین میں گھس گئے, تو وہاں گھس کے اپنا ڈریس چینج کیا اور باہر نکل رہے ہیں تو صاحب واش روم سے آ رہے ہیں. لوگ یہی سمجھتے ہیں. ایسے مارکیٹ میں ہو رہا ہے. تلاش کرنا لوگوں نے, کیونکہ اگر نماز روزے کی طرح ہم اپنی زندگی میں اس کو فرض سمجھیں کہ بھائی ہماری ذمہ داری ہے مستحقین کو تلاش کر کے ان تک رقم پہنچانا, ان کی مدد کرنا, تو میرے بھائی پھر ہم یہ کام کریں. لیکن ہم اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. فرمایا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ, یتیم جو قرابت دار ہو اس کو کھلانا تو دور کی بات, اس کی وراثت اس بیچارے کو نہیں ملتی نہیں ہے. چچا ماموں کھا جاتے ہیں, بڑا بھائی کھا جاتا ہے, چاچا کھا جاتا ہے, ماموں کھا جاتا ہے. کیسز آتے رہتے ہیں صبح و شام. یتیم ہے, بیوہ عورت ہے, اس کے یتیم بچے ہیں, چاچا نے کھا لیا. وہ کھانے کے بڑے اسٹائل ہیں, آپ کو میں کسی وقت بتاؤں گا انشاءاللہ. ایسے نہیں کھاتے کہ لاؤ ہمیں دے دو, وہ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. کاروبار کے نام پہ لے لیتے ہیں کہ ہم بزنس کریں گے اس سے. تو او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. اللہ فرماتے ہیں یہ سارے اچھے کام کرتا ہو لیکن رب پر ایمان بھی رکھتا ہو, توحید کا قائل ہو. اللہ توحید اور ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں کرتا. یہ صفات اگر غیر مسلم میں ہوں گی تو دنیا میں اجر مل جائے گا, آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو میرے بھائی یہ اسلام ہے جو اللہ نے ہمیں ان آیات میں بیان کیا. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں تو اللہ کی نعمتوں کا اس طریقے سے ہمیں شکر ادا, بولو بھائی, کرنا پڑے گا. تو اپنے اپنے گریبان میں میں بھی جھانک کے دیکھوں, آپ بھی جھانک کے دیکھیں کہ ہم انسانیت کی خدمت کتنی کر رہے ہیں اور اللہ پر ایمان کے معاملے میں ہمارا معیار کیسا ہے. ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے گا تو اس کو درجنوں خامیاں نظر آئیں گی. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ موجود ہے کہ انسانیت کی یا بھکاریوں کی خدمت کرنے کا صحیح طریقہ ہے کیا. پیشہ ور بھکاریوں میں اکثر غلط ہوتے ہیں, سب نہیں, اکثر کیا ہوتے ہیں, غلط ہوتے ہیں. تو خود کیسے تلاش کیا جاتا ہے وہ یوٹیوب پہ کلپ سن لیں. اور مہینے میں 1 دن یہ کام کیا کریں. مہینے میں 1 دن فکس کر لیں کہ ہم نے مہینے کا 1 دن 2-4 گھنٹے کے لیے ڈائری لے کے بیٹھ جانا ہے. بس پین اور ڈائری لے کے کیا کرنا ہے, اور یہ سوچنا ہے رشتہ داروں میں کوئی غریب تو نہیں ہے. دیکھو جو چیز سوچی جاتی ہے نا اس پر عمل جب ہوتا ہے جب وہ ریٹرن فارم میں آ جائے, ڈاکومنٹ تیار ہو جائے اس کے, ورنہ سوچتے رہو قیامت تک بیٹھ کے. لکھ لینا ہے. پھر آپ نے لکھنا ہے کہ یار رشتہ داروں میں فلاں 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 کے بارے میں مجھے شبہ ہے تو ذرا اس کی میں تحقیق کروں گا, وہ لکھ لیا آپ نے. دوسرا, رشتہ داروں کے علاوہ کی کیا طریقہ ہے تو اس پہ غور کریں, آپ کو درجنوں طریقے ایسے نکل آئیں گے. میں ایک دفعہ غور کرنے کے لیے بیٹھا تو میں نے کہا غور کرتا ہوں کچھ زکوٰۃ صدقہ کی رقم کس کو دوں. تو اس زمانے میں رمضان میں یہاں نا مزدور گڑھے کھود رہے تھے سڑک بنانے کے لیے. میں نے کہا ایسے مزدور جو گڑھا کھود رہا ہو میں دیکھوں گا جس کا روزہ ہوگا اس سے بہتر زکوٰۃ کا مستحق, روزہ رکھ کے بھی دن کی گرمی میں اگر وہ گڑھا کھود رہا ہے تو وہ پیسے والا, بولو نا, نہیں ہو سکتا. اور
وہ کم بخت معذرت سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ حرام خور بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی اس طرح کا جو حرام کھانے والا اتنی محنت نہیں کرتا. روزہ خوروں کا ناطے ہیں تو تھوڑی سی تحقیق کر لے انسان، تحقیق کے درجنوں طریقے وہ بھی سوچیں. آپ جب ڈائری لے کے بیٹھیں گے نا تو درجنوں طریقے نکل آئیں گے کہ کیسے یہ ٹریس کیا جا سکتا ہے کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں. جا کے پوچھیں گے نا روزہ ہے، وہ تو کہے گا ہاں ہے، تو اس کے بھی طریقے ہوتے ہیں. وہ میں طریقہ نہیں بتاؤں گا آپ کو، وہ آپ سوچیں، دماغ استعمال کریں گے تو 10 طریقے آپ کے سامنے آ جائیں گے. ڈائری میں لکھ لیں اور کہیں اس مہینے کی فلاں تاریخ کو میں نے یہ کام بولو نا نمٹا دیں. کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.